الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں. سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کے فرمانبردار رہو اور اللہ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے دین کی یادگاریں مقرر کر دیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں. تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو. جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان سے کھانا کھاؤ اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے فرمانبردار کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ تک نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تو تمہاری پرہیزگاری اور تقوی پہنچتا ہے. اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے بزرگی سے یاد کرو اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنة أبيكم إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله
قال بكل شارة من الصوف حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شارة من الصوف حسنة. بزرگان محترم برادران عزیز، اللہ کی مقدس کتاب قرآن حکیم سورہ حج کی 4 آیات کریمہ تلاوت بھی کی ہے اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے، اور ایک حدیث جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے پاک پیغمبر یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں اس کے بالوں کو بظاہر نیکی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بعض جانوروں پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، جیسے کہ دمبا ہو گیا، لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اپنے پیمانوں سے اللہ کی قدرت کو مت ناپو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ان قربانی کے وہ جو دمبے ہیں، بیڑے ہیں، ان کے بدن پر جتنے بال ہیں اس کے برابر تو میں نیکی نہ، یہ تو نہیں دیکھنا کہ اس نے چھوٹی سی قربانی کی، اس نے دیکھنا ہے کہ اس کا جذبہ کیا ہے۔ الحمدللہ العظیم، خالق کائنات نے اپنی رحمت سے ایک دفعہ پھر یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج نصیب فرمایا ہے، اور اس کی چند تاریخیں گزر بھی چکی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید کرتے کہ انشاءاللہ اس کی 10ویں تاریخ بھی ہمیں نصیب ہوگی، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قربانی کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائیں گے، اور اسی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے ہوئے فیصلے کے مطابق ہمیں جانوروں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر نیکی عطا فرمائے، اور اللہ قبول فرما لے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ قربانی جب انسان کرتا ہے تو اس کا خون زمین پر اس کے قطرے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ وہ شاید چند روز پہلے میں نے یہ ایک محاورہ سنایا تھا، فارسی زبان بولنے والا یہ محاورہ بولتے ہیں۔ ہم طالب علم لوگ تھے، طالب علم کیونکہ جو کچھ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر اپنے اساتذہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جو ہے اکثر و بیشتر ذہن نشین ہوتے ہیں، اور بے شمار باتیں آپ حضرات کو میرے جیسے ناکارہ آدمی سے جو سننے کو ملتی ہیں، یہ اپنے اساتذہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جو دل و دماغ میں پیوست ہو گئے۔ تو فارسی کے ایک محاورہ رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ بہانے تلاش کرتی ہیں کہ اس بندے کو اللہ کی رحمت مل جائے۔ آخر مجھے اور آپ کو اور ساری کائنات کے انسانوں کو اللہ نے جو بنایا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری بھی رہے گا،
اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری نعمتیں میرے اور آپ کے لیے اور ہر انسان کے لیے بنائی. جس جس چیز کو انسان دیکھتا ہے یا تصور میں لا سکتا ہے، یہ سب نعمتیں اللہ نے صرف انسان کے لیے بنائی. یہ سورج آپ کے لیے ہے، یہ چاند آپ کے لیے ہے، یہ ستارے آپ کے لیے، موسموں کی تغیرات، گرمی آپ کے لیے اور سردی بھی آپ کے لیے. پھر اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوق ایسی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. مثلا یہی جانور جو قربان کریں گے، اس کے علاوہ بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، بھینسیں ہیں. کسی کے بالوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کی کھال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اسی پر موقوف نہیں. فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں. سمندر کے اندر ان گنت جو شمار میں نہیں لایا جا سکتی مخلوق ہے، اللہ نے وہ ہمارے لیے بنائی ہے. ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں، مثال کے طور پر کہ مچھلیاں جو ہیں وہ بھیڑوں بکریوں کے لیے بنائی ہوں، یا بھیڑ بکریاں مچھلیوں کے لیے بنائی ہوں. مچھلیاں بھی ہمارے لیے ہیں اور بھیڑ بکری بھی ہمارے لیے ہیں. یہ سورج بھی ہمارے لیے ہے کہ ہمیں روشنی بھی دیتا ہے اور ہماری فصلوں کو پکاتا ہے. چاند اور ستاروں کی جو رونق ہے، اس کا جو فائدہ جسمانی طور پر انسان کو پہنچتا ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ ہمارے پھلوں کے اندر، ہمارے غلوں میں رس بھرتے ہیں. ہمارا تو دھیان بھی نہیں جاتا کہ یہ اللہ پاک نے کیا چیزیں بنائی ہیں اور ہمیں کیا کیا فائدہ ان سے مل رہے ہیں. تو اللہ نے ہمیں جو بنا کر پھر یہ ساری کائنات کا نظام ہمارے لیے بنا دیا، یہ خدا کی اس رحمت کا تقاضا ہے جو بہانے تلاش کر کے ہمیں دینا چاہتا ہے. ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم ان چیزوں کی خدمت کریں، ان کو اس لیے بنایا کہ وہ ہماری خدمت میں لگ جائیں. آپ گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں، گدھوں پر بوجھ ڈالتے ہیں، اونٹوں سے پتہ نہیں کیا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. بھینسوں اور گائے، ان کا دودھ بھی آپ پیتے ہیں اور ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کے بالوں کھالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جو انسان تصور میں لا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات، وہ سب انسان کے لیے. تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی. رحمت حق بہانہ میں ہی جویت، رحمت حق بہانہ میں ہی جویت. اللہ کی رحمتیں قیمت نہیں تلاش کرتی، وہ بہانے تلاش کرتی. تو دیکھیے، آپ جانور ذبح کریں گے، جو بھی اللہ کی توفیق ہے، لیکن اس کے بدلے اللہ نے آپ کے لیے وہ کچھ تیار کیا جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس سے صحیح مشاہدہ تو آنکھیں بند ہونے کے بعد خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا. اور دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ جو ہم امیدیں وابستہ کر رکھیں، ایسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے. تو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ سال کا آخری مہینہ ذی الحج، جس کی چند تاریخیں گزر چکی ہیں اور چند تاریخیں رہتی ہیں، اس آخری نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے قربانی کی شکل کے اندر. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا نام دیا جائے؟ یہی کہ خدا بند قدوس بہانے بہانے سے اپنی رحمتیں ہمیں دینا چاہتے ہیں. اور ہر سال میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے ہمیں یہ مہینہ نصیب کر لیا. پچھلے سال بھی گزرا، کچھ امید نہیں تھی کہ آئندہ سال ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن اس کی شان کریمی پر قربان جائیں کہ اس نے پھر بھی ہمیں یہ مہینہ نصیب کر دیا، اور انشاءاللہ آخری تاریخیں بھی اس کی نصیب کرے گا. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو، بلکہ پہلی تاریخ سے لے کے 9ویں تاریخ تک جو نعمتیں، پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں کہ ہر دن کا ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر،
اور 9ویں تاریخ کا روزہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کی شکل، اور 10ویں تاریخ کے یہ نعمت جو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ امتیں تو سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی گزری ہیں، یقیناً ان انبیاء کی نبوتوں کی برکتوں سے ان کو بہت کچھ فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملا ہوگا، لیکن جس آخری امت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو کچھ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اس کا تصور بھی پہلی امتوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر قربانی آپ کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ضرورت پڑے تو سارا گھر میں رکھ کر کھا سکتے ہیں۔ پہلی امتوں میں قربانی تھی لیکن گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اس زمانے میں قربانیاں تھیں، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، لیکن قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ کسی پہاڑی پر کسی ٹیلے پر رکھ دیتے تھے، انتظار کرتے تھے، اللہ کی طرف سے آگ کا ایک شعلہ آتا اور اس جو بھی قربانی دی جاتی، چاہے جانور کی شکل میں یا غلہ کی شکل میں، اس کو جلا ڈالتے۔ دلیل تھی اس بات کہ اللہ نے قربانی قبول کر دی۔ سب سے پہلی شریعت میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی دی۔ غالباً سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ دونوں بیٹوں نے قربانیاں دی، ایک کی قبول ہوگی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس پر اس کو غصہ آیا جس کی قبول نہیں ہوئی کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی۔ قال لاقتلنک، میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ سب سے پہلی قربانی کا مسئلہ وہی ہے اور قتل بھی اسی سے ہوا ہے۔ قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ قربانی کا دونوں بیٹوں نے دی، ایک کی قربانی قبول ہوگی، آسمانی آگ نے کھا لی، دوسری قبول نہیں ہوئی کہ اس کو آسمان آگ نے نہیں کھایا۔ اس کو غصہ آیا کہ یہ مقبول کیا ہوا، میں مردود کیا ہوا۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ اس نے کہا مجھے کیوں قتل؟ بھائی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ میری قربانی قبول کر، اس کی چھوڑ دے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کر، کوئی کمی رہ گئی ہے تیرے اندر۔ بہرحال اس نے قتل کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹوں نے قربانی دی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ قتل کی وجہ یہ تھی، میں تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سب سے پہلی شریعت کے اندر قربانی رہی ہے، اس کے بعد ہر شریعت میں رہی، لیکن قربانی قبولیت کی شکل یہ تھی کہ آسمانی آگ جلا ڈالتی تو قبول، نہ ڈالتی تو سمجھا کہ مردود ہو گئی۔ ہماری شریعت کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے جو اللہ پاک نے بے شمار انعامات دی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ آپ قربانی کریں، اس کا گوشت خود کھائیں، دوسرے مسلمانوں کھلا سکتے ہیں۔ پہلی شریعتوں کے اندر جہاد کے اندر جو مال غنیمت آتا تھا اس کو بھی کوئی شخص استعمال نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس طرف کسی ٹیلے پر رکھ دیتے، آسمانی آگ آ کر جلا ڈالتے، سمجھو کہ جہاد قبول ہو گیا، اور نہیں تو نہیں۔ اور ہماری شریعت کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے جو مال غنیمت آیا سب مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اسے استفادہ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں اشارے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پیغمبر کی امت کے اندر پیدا کیا ہے جس کی وجود مسعود کی برکت سے اللہ نے آپ کو وہ نعمتیں دی ہیں کہ ان کو تفصیل کے ساتھ ان کی حقیقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر جیسے ہم نے ابھی حدیث سنائی کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ ابھی میں ذکر کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے۔ انہوں نے کیا کچھ جانور ذبح کیا تھا؟ تشبیہ جو دی جا رہی ہے تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ان کا بیٹے کو ذبح کرنا تھا، اور ہم تو جانور ذبح کرتے ہیں، ہمارے اس عمل کی اس مناسبت کے ساتھ کیا ہے؟ پھر پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا
بکل اشارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ پھر پوچھا قالوا فسوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو اون ہوتی ہے دمبا بھیڑ کے جسم پر جو شمار میں نہیں آ سکتی، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا بکل اشارۃ من الصوف حسنہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی دیں گے۔ خدا کے فیصلوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اپنے پیمانوں سے مت ناپو، خدا کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ تو اب یہ قربانی آ رہی ہیں، آپ کھائیں گے بھی، مسلمانوں کو کھلائیں گے بھی، خوشی محسوس کریں گے، اور وہ نیکیاں مفت میں آپ کے کھاتے میں گیا، کچھ نہیں، آپ کے تصرف سے باہر کچھ نہیں گیا، وہ جانور آپ کے گھر میں رہا، آپ نے کھا لیا یا اپنے عزیزوں کو کھلا دیا، تو گیا کیا؟ گیا صرف تقویٰ ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، اللہ کے ساتھ دلی اور ایمانی تعلق کیسا تھا، یہ ہر انسان خود جانتا ہے، یہ رب العالمین جانتا ہے، کوئی دوسرا انسان نہیں جان سکتا کہ اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے اندر کی کیفیت وہ بنا دے جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ تو یہ امت خیر الامم بھی ہے، ساری امتوں سے افضل امت، کہ ذرا ذرا سا نیک عمل جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے۔ یہاں ایک بات جو جس طرح میں نے اشارہ کرنا ہے کہ حضور سے پوچھا کہ یہ ہماری قربانیاں کیا ہیں، تو فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ ہم ادھر جب دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بکرا، چھترا، کوئی دمبا، کوئی بیل، گائے، اونٹ لے کر قربانی نہیں کر رہے تھے، وہ تو قرآن کریم معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ جس کو 86 سال کی عمر میں خدا سے مانگ مانگ کر لیا، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق وہ 99 سال کی عمر میں ملے، تو اکلوتا بیٹا ہے، اللہ سے مانگ مانگ کر لیا ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ لٹایا ہوا ہے اور اس کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں۔ اب یہ خواب ہمارے جیسے لوگوں کا تو ہے نہیں، وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر کا خواب ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے شعور کی آنکھ کھولی تو اپنے باپ کو دیکھا، گھر کے اندر شرک ہے، بت پوج رہا ہے، بت تراش بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بت بیچ بھی رہا ہے، بت بنا رہا ہے اور بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جان ان کو پوج رہے ہیں، آپ کچھ ان کو سنانا چاہیں تو سن نہیں سکتے، دیکھنا چاہیں تو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، کچھ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ سورہ مریم پڑھیں، انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو یہ ساری تفصیل مل جائے گی۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ بالآخر باپ نے کہا نکل جا میرے گھر سے۔ یہ توحید کا مسئلہ ایسا ہے، اس بعض اوقات خون کے رشتے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ مجھے اپنے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کی بات یاد آئی، میٹھا اس قدر ہے سمجھ میں آ جائے تو جان قربان کر لیتا ہے انسان، مسئلے کو نہیں چھوڑتا، اور کڑوا اس قدر ہے کہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر تمام رشتے ناطے توڑ دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ایسا ہی کیا، نکال دیا گھر سے، عراق کے سے ملک شام چلے گئے، وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگی یا اللہ حب لی من الصالحین، مجھے کوئی نیک بیٹا عطا کر دے، اکیلا ہوں میں۔ وبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک ایسے لڑکے کی جو بڑا حوصلے والا ہوگا۔ حلیم صفت بیان کی، حلم۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد حکم ہوا کہ جائیں اس بیٹے کو لے کر، یہ چھوٹا سا
اور ان کی ماں کو لے کر اس سرزمین میں چلے جائیں جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں، راحت آرام کا کوئی نام و نشان نہیں، اور وہ جگہ ہے مکہ معظمہ بیت اللہ کے پاس. یہاں دائیں بائیں کوئی شہر نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھا، کوئی ٹیلا نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا. لے جا کر وہاں چھوڑتے ہیں اور چھوڑ کر کوئی بات بھی نہیں کرتے اما ہاجرہ کے ساتھ. سیدنا اسماعیل بالکل چھوٹے شیرخوار بچے تھے، وہاں سے پلٹ جاتے ہیں، کافی دور تک واپس جا رہے ہیں، مڑ کر نہیں دیکھتے. اما ہاجرہ نے کہا یہ کیا بات ہے، مجھے اس ویرانے کے اندر شیرخوار بچے کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. پیچھے سے آواز دیتی ہیں میرے آقا ابراہیم علیہ السلام، ہمیں یہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں دے رہے. ذرا تھوڑا چشم تصور سے دیکھیے آپ. اللہ 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 اللہ. تو آخر سوچنے لگی، اللہ کی بندی تھی کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں، کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، لگتا ہے اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا. چنانچہ بولیں کیا ایسا کرنے کا، ہمیں یہاں چھوڑ کر واپس جانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سارے ہلا دیا، ہاں ایسا ہوا. تو اما ہاجرہ کہنے لگی اذا لا یضیعنا، تو پھر خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارے کو بندوبست کرے گا. یعنی آزمائشیں امتحانات کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور پھر اما ہوا اور وہ شیرخوار بچہ، کوئی انسانی آبادی نہیں، کوئی نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں. اللہ اکبر. یا اللہ تیری شان پر قربان جائیں. یا اللہ تو اپنے رحمت سے ہمیں ایسے امتحانات میں نہ ڈالنا. ان امتحانات کے لائق وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تو نے اپنی رحمتوں کے ساتھ ایسا جذبہ اور حوصلہ دیا تھا. جہاں زمزم کا کنواں ہے، میں نے تو دیکھا ہے، اب تو خیر انہوں نے بہت کچھ اوپر چھت دیا ہے، نیچے شاید کام ہی لوگ جاتے ہیں. اس جگہ کے اندر اس شیرخوار بچے کو زمین پر لٹایا ہوا ہے، بھوکا ہے اور پیاسا ہے، اور پاؤں رگڑ رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، بچہ جب روتا ہے آپ حضرات کو جانتا ہوئے پاؤں رگڑتا ہے. اما ہاجرہ جزاک اللہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر آگے کو دیکھتی ہیں، پھر واپس ادھر آتی ہیں، کبھی ادھر دوڑتی ہیں، کبھی ادھر دوڑتی ہیں. ادھر سے کوئی مجھے امید کی کرن نظر آ جائے، نہیں تو پھر واپس آتی ہیں کہ بچہ چھوٹا سا کوئی چیز، کوئی موذی جانور نقصان نہ پہنچا دے. میں شاید صحیح اس طریقے سے بیان بھی نہیں کر سکتا جو کیفیت تھی. اور اللہ کی شان دیکھیں، وہ شیرخوار بچہ جو پاؤں رگڑ رہا ہے مٹی، واپس آ کر دیکھتی ہیں تو ان کے پاؤں کے رگڑ سے پانی کے کچھ قطرے نکلتے ہیں. یہ ہے وہ زمزم. اور پھر اس زمزم کو خدا نے کتنا بڑھایا. اما ہوا نے اس خیال سے کہ یہ بچہ ہے، اس کو پیاس لگے گی، آگے تھوڑی سی مٹی لگ دی تاکہ پانی جمع رہے. حضور نے فرمایا میری ماں اما ہاجرہ پر خدا اپنی رحمت نازل فرمائے، اگر وہ آگے سے مٹی نہ پھیر کر اس کو بند نہ کر دیتی تو یہ زمزم کا پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا. لیکن یہ بات درست ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں، کتنے ہزار سال، آج بھی وہ زمزم موجود ہے. اور اتنا ہے کہ حکومت سعودیہ نے اس کو انڈر گراؤنڈ کر کے مکہ شہر سے سائڈ پر ایک جگہ پر جا کر بڑے بڑے پائپ لگائے ہیں کہ وہاں سے ٹینکر بھر بھر کے تو ادھر لے جاتے ہیں. مدینہ طیبہ بھی وہیں سے اور دوسرے علاقوں کے اندر سے. وہ شیرخوار بچے کے پاؤں کے رگڑ سے چند قطرے نکلے تھے، خدا نے اس کو کیا بنا دیا. اللہ اکبر. اور اس زمزم کے بارے میں فرمایا زمزم لما شرب لہ، زمزم وہ پانی ہے جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے، اس مقصد میں اللہ
اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بھوکا ہے پی لے بھوک مٹ جاتی ہے، پیاسا ہے پی لے پیاس مٹ جاتی ہے، بیمار ہے پی لے اللہ اس بیماری میں شفا دے دیتے۔ آپ حضرات تجربہ کیا ہوگا، خدا تجربہ کرنے کی توفیق دے۔ میں نے بھی کچھ تجربہ کیا اور بے شمار لوگ کر رہے ہیں اب تک، اور برملا اعتراف کرتے ہیں کہ جس مقصد کا ہم کیا اللہ نے اسے پورا کر دیا۔ دنیا کا سب سے پرانا پانی کئی ہزار سال گزر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ پاک نے پھر حکم دیا واپس جائیں۔ دیکھیں اپنی اہلیہ کو، اپنے بچے کو دیکھیں، آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ جب 10-12 سال کی عمر کو پہنچا حضرت اسماعیل، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں۔ قاری صاحب یہ خواب کہاں ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ صافات میں ہے، جزاک اللہ، 23ویں پارے میں سورہ صافات کے اندر۔ وہ کہ میرے ذہن میں تھی بات، لیکن میں نے ان حضرات کو بھی ذرا متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذہن کو تازہ رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے آ کر کہتے ہیں، یا بنیا، میرے پیارے بچے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ، اسماعیل علیہ السلام کے رگوں میں ابراہیم علیہ السلام کا خون دوڑ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ فوراً بولے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملتا ہے کر گزریے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شاید میں انکار کروں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر ہوا کیا؟ بہت ساری اس کی جزیات ہیں، سارے بیان کا تو ٹائم تھوڑا ہے۔ جب مکہ معظمہ آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی طرف جانے لگے، جو کچھ وہ قربان گاہ ہے، تو اماں ہاجرہ نے کوئی انکار نہیں کیا، باپ بیٹا ہے، جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابلیس لعین مامدرد کی شکل میں آ کر اماں ہاجرہ سے کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ میرے باپ بیٹے کو لے کر جا رہے تھے، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں اس کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہ کیا بکواس کرتا ہے، تو باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ کہنے لگا ایسا کریں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا، تو کہنا بدبخت آدمی، جب اللہ نے حکم دیا تو پھر اللہ نے دیا تھا، اللہ واپس لے سکتا ہے؟ ابلیس وہاں ناکام ہوا۔ پھر جہاں جمرات ہیں، جہاں کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، ان تینوں جگہوں کے اندر ابلیس بار بار رکاوٹ ڈالتا رہا، ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام پتھر پھینکتے رہے۔ یہ اس عمل کی یادگار بنا گئی۔ اما ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑتی تھی، اللہ نے اس کو یادگار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں جہاں پتھر پھینکے ابلیس نہیں، تو اس کو بھی حج کی یادگار بنا دی۔ وہاں لے جا کر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کروٹ کا بل لٹایا۔ اللہ، اور چھری ان کے گلے پر رکھی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ہم کبھی بھی سوچتے ہیں، منہ سے بول بھی لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنے اوپر اس کیفیت طاری کریں۔ گو کہ ہمارا خواب حجت نہیں، لیکن ہم خواب میں دیکھیں اپنے کسی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، وہ انہی کی شان تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری گلے میں رکھ کر پھیری، تو چھری کاٹ نہیں رہی، اس چھوٹے سے معصوم بچے کی گردن کو کاٹ نہیں رہی۔ زور زور سے دبا کر پھینکتے ہیں، پھیرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے۔
لیکن چھری نہیں کاٹ رہی. تو ابراہیم علیہ السلام بول رہے کم بخت کاٹتی کیوں نہیں؟ اللہ نے پھر اس چھری کو بھی زبان دے دی. آپ کہتے ہیں کاٹ، رب کہتے ہیں مت کاٹ. بتائیں میں کس کی بات کو مانوں؟ کھال کہتی ہے مت کاٹ. قرآن کہتا ہے فلما اسلما تلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. چند لحظے ہی تھے، پلک جھپکنے دیر تھی. اسماعیل علیہ السلام یہاں کھڑے ہیں اور جنت سے بھیجا ہوا دمبا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے کٹ گیا، اور اس طرح یہ قربانی یادگار بن گئی ابراہیم علیہ السلام کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ ہمارے لیے کیا ہے فرق؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کو ذبح کیا تھا، یہ الگ بات ہے گردن نہیں کٹی. لیکن اسماعیل علیہ السلام اس وقت سے لے کر آج بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسماعیل ذبیح اللہ، وہ اسماعیل جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا. کسی پیغمبر کے لیے ذبیح اللہ نہیں سوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے. گردن نہیں کٹوائی میرے اللہ نے. کیوں نہیں کٹوائی؟ اس میں بھی حکمت ہے میرے اور آپ کے لیے، اس کی مہربانی ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹ جاتی میرے دوستوں تو نہ مجھے آپ اللہ معاف کرتے نہ آپ کو معاف کرتے، پھر ہمیں بھی اپنے بچوں کی گردنیں کاٹنی پڑتی. ہمارا ایمان اس سطح کا نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا. اس واسطے اللہ نے ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال دیا. تم جانور ذبح کرو گے ہم کہیں گے کہ تم نے اپنا بیٹا ذبح کر دیا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ تمہاری قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تم جذبہ صالح رکھ کر جانور ذبح کرو گے ہم قبول کر لیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تمہاری قربانیوں کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے گی. اس لیے حضور نے جب پوچھا گیا تو فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو جانور ذبح کرنا نہیں ہے، وہ تو بیٹا ذبح کرنے کے لیے لٹائے تھے اور ہم جانور لٹاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ یادگار ہے اس کی. اللہ نے ہمارے اس حقیر سے عمل کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ مناسبت پیدا کر دی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق بخشی ہے اللہ توفیق دے، ہمیشہ کے لیے دے، اور اخلاص بھی عطا فرمائے. یہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں میں اخلاص نصیب فرما. اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں دوستوں. ہزاروں جانور بھی ذبح کریں اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ اخلاص نصیب کرے تو انشاءاللہ پھر اس قربانی کے بارے میں وہی کچھ ملے گا جو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسی قربانیاں دی یکے بعد دیگرے، پہلے علاقہ چھوڑا، باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، پھر ملک شام کو چھوڑا، حجاز مقدس آئے، پھر اپنے بیٹے گلے پر چھری پھیر کر اتمام حجت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ابراہیم وہ انسان ہے کہ اس کی کوئی مثال انسانیت میں نہیں ملتی. پھر اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ابراہیم کے کردار کو ہم نے اس قدر سراہا، قبول کیا کہ پھر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ابراہیم کی ذریت میں ان کی اولاد کے اندر نبوت بھی چلے گی اور کتاب بھی چلے گی. چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس زمانے سے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد قیامت تک جو نبی بھی ہمارا آئے گا وہ آپ کی نسل میں سے ہوگا، کسی اور خاندان میں سے نہیں ہوگا. اور لطیفے کی بات عرض کر دوں، جتنے بھی جال سازوں نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، سب کا جب سلسلہ نسب میں لائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں. خدا کی شان دیکھیں. حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال جب کو مسلمہ پنجاب ہے، پنجاب کے اندر معلوم پیدا ہوا جس کے پیروکار پاکستان کے اندر ایک عرصے سے لعنت کا تو گلے میں ڈال کر پھر رہے ہیں. اور اس وقت صورتحال بڑی خطرناک ہے دوستو، یہ سن لیں اچھی طرح. بہت خطرناک ہے آپ کے پاکستان کی. دنیا کفر نے، دنیا یہودیت نے
امریکہ جو سب سے بڑا سرغنہ ہے، فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے اندر قادیانیت کو غالب کیا جائے۔ یہ فیصلہ ہے۔ آپ اپنے دنیا کے کام بھی کریں، خدا آپ کو سلامت رکھے، لیکن اپنے بیدار مغزی کے ساتھ سوچیں ہر وقت۔ قادیانی مختلف زاویوں سے آپ کے اس پاکستان کے اندر ارتداد کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص کے لیے کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ یہ قادیانی بن جائے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آپ تک نہیں پہنچتی یا آپ اس پہ سوچتے نہیں۔ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کا انکشاف ہو رہا ہے۔ دنیا یہودیت اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم قادیانی ہو، پاکستان کا صدر قادیانی ہو، حکمران قادیانی ہو، اور اس سے پہلے بہت سارے لوگ وزارت کے منصب پر قادیانی جاتے رہے، لیکن ہمارا پاکستان کا عوام الناس کا جو طبقہ ہے، انہوں نے اس لائن پر سوچا ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو گویا پیدا ہی اس کام کا لیے ہوئے ہیں کہ ہم کمائیں اور کھائیں اور عیش کریں۔ ہماری اکثریت کا عالم یہ ہے کہ یا نوکری کر رہا ہے تو نوکری میں مصروف ہے، کاروبار کر رہا ہے تو اس میں مصروف ہے، اس کو اپنے عقیدہ اور ایمان، آنے والی نسلوں کا عقیدہ ایمان کی کوئی فکر نہیں کہ کیا کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، منصوبے کیا بن چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے ایمانوں کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما، اور کفر کی جتنی قوتیں یا اللہ کام کر رہے ہیں تو ان کو پوری تفصیل سے جانتا ہے، یا اللہ ان کو خائب و خاسر، ناکام و نامراد کر دے، ان کے شر سے یا اللہ اس ملک کو، اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ربوہ قادیانیوں کا مرکز ہے، وہاں مجھے اور آپ کو، عام انسان کو داخل، ہمارا ملک ہے، وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ کوئی قادیانی میں لاہور کے اندر یا کسی شہر کے اندر پھرے، کوئی رکاوٹ نہیں، کبھی نہیں رکاوٹ ڈالی گئی، لیکن آپ نہیں جا سکتے ربوہ میں، اپنی مرضی سے جا کر وہاں گھوم پھر نہیں سکتے، کوئی بات پوچھ نہیں سکتے۔ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنی ہوئی ہے اور ایک اقلیت ہے بہت کم، لیکن وہ اتنی مؤثر ہے کہ وہاں پاکستان کی مملکت کا کوئی بڑے سے بڑا افسر بھی اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا، فیصلے قادیانیوں کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ قادیانیت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے دوستوں، اور ماضی قریب کے اندر بہت کچھ آپ نے دیکھا، دیکھیں گے بھی، لیکن یہ دعا کریں یا اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ بڑے بڑے بااثر لوگ پوری دنیا کفر، امریکہ اور برطانیہ اور جتنی طاغوتی قوتیں ہیں ان کے پشت پناہی پر ہیں، آپ کے اس ملک کے اندر اقتدار کی کرسی پر ان کو بٹھا کر سب کچھ کرانا چاہتے ہیں۔ بہت دور جانے کے ماضی قریب کے اندر بہت کچھ ہو چکا ہے، اور ابھی تک اس کے منحوس اثرات جو اس ملک سے ختم نہیں ہوئے۔ ایک عام آدمی تھا، لیکن دنیا کفر نے کس منصوبے کے ساتھ قادیان کے اندر، مرزا غلام احمد کوئی عالم نہیں تھا، ایک سرکاری ملازم تھا کسی دفتر کے اندر، اس کو انہوں نے بھانپا اور دیکھا کہ اس سے ہم کام لے سکتے ہیں، اور کام لیا پھر، اور کیا کیا وہ بھونکتا رہا ہے۔ کبھی کہتا میں خدا کی بیوی ہوں، میں اس سارے الفاظ کو تذکرہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے میرے ساتھ وہ کیا جو ایک مرد بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس قدر بکواسات خدا کے سے پڑھ نہیں سکتے آپ۔ انبیاء کرام کی توہین، بزرگان دین کی توہین،
سیدنا حسن سیدنا حسین کے بارے میں لکھا قادیانی دجال نے، یہ میری جوتوں کے تسمے باندھنے قابل نہیں تھے، لیکن کیا جو حضرت حسین کا نام لے کر دنیا کے مفادات حاصل کرتے ہیں، انہوں نے کبھی اس پر سوچا؟ بلکہ اس وقت تو اسی کے ایجنٹ کے ساتھ ہم نوا ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے ایجنٹوں کے ہم نوا ہیں۔ میں اور آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت کے ساتھ اب بھی گئے گزرے حالات کے اندر بھی اپنے دین و ایمان کے ساتھ سچی وابستگی رکھتے ہیں اور حساس ہیں، لیکن اس ملک کے اندر آپ کی نسلوں کے اندر ارتداد پھیلانے کے لیے، آپ کے اس ملک کو کفر کا مرکز بنانے کے لیے دن رات کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اپنے دنیا کام بھی کریں، لیکن بیدار مغزی کے ساتھ کریں۔ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں جہاں بھی کہاں دلچسپی ان کی، کون سے ان کے لوگ دوست ہیں۔ ہماری بچیاں جو کوئن میری کالج میں پڑھتی تھیں، پرانی بات ہے، تو ایک لڑکی جو ہمارے بچی کے ساتھ بڑی ہی دوست، اور بقول ان کے کہ وہ سارے کالج کے اندر وہ لڑکی واحد لڑکی تھی جس نے سر پر سکارف باندھا ہوتا تھا، بڑی میٹھے لبولے جیسے گفتگو کرنا۔ بالآخر یہ پتہ چلا کہ وہ قادیانی لڑکی، اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ مسجد شہداء کا جو امام ہے اس کی بیٹی ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ دوستی جوڑ کے اس کو قادیانی کر دیا۔ لیکن الحمدللہ العظیم اللہ کی مہربانی سے ہم نے اپنے بچوں کو نظریہ اور سوچ ضرور سمجھائی۔ الحمدللہ کوئی مرتد گروہ، کوئی کافر، کوئی گمراہ الحمدللہ ان کو گمراہی کے لائن پر نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی مہربانی سے بات کر رہا ہوں، یہ ذاتی کمال نہیں ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، فیکٹریاں چلائیں، کچھ بھی ہے، لیکن بیدار مغزی کے ساتھ آپ کا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے، اس کی دلچسپیاں کہاں ہیں، اس کو پڑھانے والا استاد کیا ہے، اس کے دوست یار کون ہیں، کہاں آتا جاتا ہے، ان چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو لا تعلق نہ رکھیں دوستو۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تمہارا بیٹا، تمہارا پوتا، تمہارا نواسا، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہاری بہو، ان کی دلچسپیاں کہاں تھی نظریاتی طور پر، یہ جواب دہ ہونا ہے ہر ایک نے۔ گھر کا جو بڑا ہے، سربراہ ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ میں سنٹن ماڈل اسکول میں پڑھاتا تھا، پرانی بات ہے، تو شیعوں کے بچے حیران ہوا کہ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو پوری طرح سمجھ نہیں آتے کہ ہم یہ بات جو کہہ رہے ہیں، کہنے کہ ہم نے باقاعدہ جن دنوں کے اندر شیعہ سنی فساد ہوا تھا تو ہمیں ماں باپ نے ہمارے پاؤں کے ساتھ ٹانگوں کے ساتھ چھریاں باندھی تھی کہ ضرورت پڑے تو ان چھریوں کو نکال کر سنیوں کو مارو۔ کیا آپ بھی اپنے بچوں کے بارے میں ایسے سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے۔ ہمارا مسلمانوں کا مجموعی مزاج ایسا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ چھریاں باندھی جائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بیدار مغزی کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا دوستانہ یارانہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ رکھیں، غیر مسلم کے ساتھ نہیں۔ ان کو یہ بتائیں کہ کفر کی قسمیں کیا کیا ہیں۔ ہماری اکثریت کا حال میں ایسا ہے کہ وہ قادیانیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، روافض کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ بس ہمارا کام تو یہ رہ گیا، کماؤ تو کھاؤ تو سو جاؤ۔ نہیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ضرور پوچھنا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، ماتحتوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ خدا ضرور پوچھیں گے، مسئول عن رعیتہ۔ لیکن گھروں کے اندر جب تھوڑی سی فرصت ملتی ہے تو بیٹھ کر نظریاتی بات کیا کریں، اپنی بیوی، اپنی بہو، اپنی بیٹی، اپنی بیٹے کے ساتھ، پوتے پوتیوں کے ساتھ، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم ہیں کیا، مسلمان کون ہوتا ہے اور غیر مسلم کون ہوتا ہے۔ اتنی بات تو سمجھا سکتے ہیں۔ نام کا مسلمان تو کوئی حقیقت نہیں، وہ تو جو چاہے کوئی اس کو لوٹ کر لے جائے۔ حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کریں۔
حقیقی مسلمان بنانے کی کوشش کریں اپنے اولاد کو. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس مسجد کا خادم، نظریاتی آدمی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ میری اللہ کی مہربانی، میں نظریاتی آدمی ہوں، میں روایتی امام نہیں، نظریاتی، ہر وقت نظریے کے ساتھ زندہ رہتا ہوں. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں بات نظریہ ہی کی کرتا ہوں. تو میری جو معروضات ہیں یقیناً اس کو آپ سنتے ہیں اور ان پر غور کریں. اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کے جسم جان کی حفاظت فرمائے، آپ کی اولادوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہر فتنے سے محفوظ رکھے، زمانے کے شرور فتن سے خدا محفوظ رکھے. لیکن اس میں آپ کا اپنا ایک کردار ہوگا، آپ کی ذمہ داری ہوگی، وہ پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں نا میرے آپ کے، ہم کچھ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہدایت لے کر ہمارے پیچھے لے کر پھرتے رہیں، اس کا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے، اس کا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے، اس کی بیوی ٹھیک ہو جائے. ہم نے کوشش کرنی ہے، اپنے مقدور بھر کوشش کرنی ہے، پوری ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کرنی ہے کہ میری بیوی کا عقیدہ خراب نہ ہو، میری بیٹی کا عقیدہ خراب نہ ہو، بہو کا عقیدہ خراب نہ ہو، میرے بچوں کا عقیدہ خراب نہ ہو. دنیا کا مال جتنا کمائیں کماتے رہیں، جہاں چاہتے ہیں محنت کریں، لیکن جہاں جائیں ایمان کے ساتھ رہیں. بس اصل بات یہ ہے، ایمان سے خالی نہ ہو. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا تجربہ میں نے اس میں کیا ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمانوں کے بچے جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. آپ نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا تو آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار میری نظر سے بھی گزر جاتا ہے. ایک اینکر پوچھتا ہے، نوجوان لڑکے ہم سے پوچھو چند پیغمبروں کے نام بتائیں، نہیں بتا سکے. یعنی ان لڑکوں کو دیکھا لگتا کہ اچھے خاصے سنجیدہ ہے، اچھے گھرانے کے لڑکے ہیں، جوان ہیں، کم سے کم 22-25 سال کی عمر کے. ان نبیوں کا نام نہیں بتا سکتے، ایک دو نبیوں کا نام تو بتا دیتے. پھر ان سے پوچھا کہ چند صحابہ کا نام بتائیں، صحابہ کا نام نہیں بتایا. اور جو صحابی کا نام جو بتایا وہ دیکھ کر آپ حیران رہیں گے. کافی سوچ بچار کے بعد طارق جمیل ایک صحابی ہے پاکستان کے اندر، اس کا نام بتایا. کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، سب آپ شہادت دیں گے اس بات کی، تکلیف نہیں. طارق جمیل میری طرف آئے گا، ایک منہ سے خیر بہتر ہے، میں تو ہلکا سا انسان ہوں، وہ ایک مبلغ ہے، تبلیغ جماعت کے ساتھ وابستہ رہا، لیکن اب کچھ عجیب طرح کی باتیں کرنے لگ گیا. میں اس لیے اس کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں کرتا. انبیاء کی توہین اس کی زبان سے نکلی ہے، اور عرب کے علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو بھی کہ جو لوگ اس کے عقیدت مند ہیں وہ اس کے عقیدت کے اندر خراب نہ ہو جائیں. لیکن بہرحال اس کا چرچا اتنا کیا گیا ہے کہ اس کو صحابی بنایا گیا. ابوبکر صدیق کا نام تو نہ آیا اس نوجوان کو، فاروق اعظم کا، سیدنا عثمان، سیدنا علی کا نام تو نہ آیا تو پھر طارق جمیل کا، یہ صحابی، اور کسی پیغمبر کا نام نہ آیا. یہ ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ. کس سے گلا کرے میرے دوستو؟ کیا اس کی ماں، اس کے ماں باپ مسلمان ہیں؟ ان کو پتہ نہیں کہ انبیاء کون ہیں، نبی کسے کہتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کر تو آپ اپنے انگوٹھے چوم لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. کس بات کا رونا رو، خدا کی قسم مجھے میرا دل روتا ہے. یہ مجھے توجہ دلائی ساتھی نے. آپ اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں، بیٹیوں کے، بیٹوں کے، خدا سب کے رشتے کامیاب فرمائے. لیکن رشتہ کرتے وقت پہلے سوچیں کہ جو رشتہ لے کر آیا میری بیٹی کے لیے یا میرے بیٹے کو اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں، یہ ہیں کون؟ قادیانی تو نہیں؟ کھل کر اس تک تحقیق تجسس کر. یہ رافضی تو نہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو ظاہر قسمت، لیکن کسی مسلمان کا قادیانی کے ساتھ رشتہ نہیں. قادیانی کافر ہے. آپ کے پاکستانی آئین کے اندر لکھا ہوا قادیانی کافر ہے. 1974-77 کی تحریک جو چلی تھی اس میں باقاعدہ پاکستان کے آئین میں لکھا گیا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے
اس کی خرابیاں بے شمار ہوں گی، مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن اس نے اپنے قلم سے لکھا مرزا غلام احمد قادیانی دجال اور اس کے پیروکار سارے کے سارے کافر ہیں۔ اور یہ آواز پوری دنیا میں پھیلی، پھر پوری دنیا کے اندر پھیلی، اور پوری دنیا کے مسلمان قادیانی کو کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کردار بھارت پاکستان کے علماء کا اور آپ حضرات کا، علماء نے قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سی قربانیاں دی گئی۔ علماء کو گالیاں بھی آج تک پڑھ رہی ہیں، پڑھتی رہیں ہیں، انبیاء کو پڑھتی رہیں، کیا ہے فرق پڑتا، لیکن علماء نے قربانیاں دی ہیں، خدا ان کی قربانیاں قبول فرمائے اور اس معاشرے کے اندر خدا ہدایت کو غالب کر دے۔ اور اس طرح فکر کریں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کسی شیعہ کے ساتھ رشتہ نہ ہو، خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا آپ کی ساری نسل شیعہ بن جائے گی۔ تجربہ ہے، بہت ساری ہماری معلومات ہیں۔ اس وقت اس میں بیدار مغزی کے ساتھ بیٹی ہے، کوئی اس کا ملنے والا ہے، مثلا کالج کا، یونیورسٹی کا ہے کوئی لڑکا، اس کو پسند ہے، اس کو ہے کون، اس کا عقیدہ اور ایمان کیا ہے، اس کا تجسس کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں، بڑے شاندار کاروبار ہے، شاندار ان کے محلات ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، اصل چیز ہے ایمان۔ یہ باتیں میری تلخ ضرور ہیں میرے دوستوں، میرے ذاتی معاملہ نہیں، ذاتی یہ کہ میں نے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا، لیکن اپنے گھرانوں کو کفر سے بچائیں، کفار کے ساتھ تعلق نہ رکھیں۔ ایک بات کہتا ہوں، کوئی عیسائی لڑکی آپ کے لڑکے کو پسند آ گئی، اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی، کیونکہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، پسند نہیں لیکن ہو جائے گی۔ قادیانی کے ساتھ نہیں ہوگی، شیعہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اہل کتاب، اگرچہ اس زمانے کے اہل کتاب جو ہے مرتد کاری چھوڑتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ نہ کریں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو اس کا رشتہ ہو جائے گا، لیکن قادیانی اور شیعہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ اہل کتاب نہیں ہے، قادیانی اہل کتاب نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور ہر جگہ کے اندر مسلمان کہلاتے ہیں۔ اتنے بے غیرت لوگ ہیں کہ پاکستان کے اندر پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر ان کے تمام اسلامی شاعر کے اظہار پر پابندی لگی ہے، لیکن کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کا سیاسی طبقہ ہمارا ہم نوا ہے، کوئی کسی پارٹی میں، کوئی کسی پارٹی میں، کوئی کسی پارٹی میں، سوائے مذہبی طبقات کے۔ مجھے ان سے گلہ یہ ہے کہ یہ باندھ باندھ کی بولیاں بولتے ہیں، مولانا فضل الرحمان ادھر مڑا ہوا تو جو نورانی پارٹی کے لوگ ادھر ہیں، تو اہل حدیث دوسرے۔ خدا کے بندے تمہیں اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے پکڑ تو آتی ہے نہ، کام پھر کوئی مسلم لیگ کے سہارے جی رہا ہے تو کوئی کسی دوسری پارٹی کے سہارے جی رہا ہے۔ مسلم لیگ کیا ہے؟ قادیانیوں کو سپورٹ کرنے والی جماعت۔ میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ مسلم ضرور کہلاتے ہیں، مسلم لیگ، لیکن بہت سارے قادیانی ان کے ساتھ۔ اس وقت بھی پرویز رشید ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ انہیں کیا ہے؟ وہ قادیانی ہے اور مسلسل ان کے ساتھ پھر رہا ہے، لیکن نہ نواز شریف کو اس بات کا خیال ہے، نہ شہباز شریف کو خیال ہے۔ دوسروں کو کیا کہنا ہے؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کو جو سیاست میں کام کرتے ہیں ان کو شعور دے کہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ مولوی فضل الرحمان زندہ باد، فلاں زندہ باد، یہ کوئی معیار نہیں۔ خدا کا سامنے مر کر جانا ہے۔ اللہ نے پوچھا تم صرف سیٹیں لینے کے لیے آیا تھے کہ لوگوں کو نظریہ اور عقیدہ بنانا بھی تھا؟ وہاں پھر بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ میرے دوستو، کچھ باتیں لمبی ہو گئی، میں چند باتیں آپ سے مزید کرنی ہے۔ ایک تو یہ کیونکہ عید قربان ہے، اس پر حکومت پنجاب نے ایک ضروری اعلان سماعت فرمائی۔ اعلان مجھ سے کرواتے ہیں کہ سماعت فرمائیے۔ یہ اعلان عید الاضحیٰ کے حوالے سے
لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ غور سے سنیں، LWMC کی جانب سے لاہور کے شہریوں کو عید کے موقع پر صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے اور صفائی کے بہترین انتظامات یقینی بنانے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ عید کے تینوں روز 3 شفٹوں میں صفائی آپریشن جاری رہے گا۔ جو مسلمان اس عید قربان کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ 2 مقدس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ آلائشیں ڈالنے کے لیے اپنے قریبی ماڈل کیمپ یا سروس ڈلیوری کیمپ سے ماحول دوست ویسٹ بیگ مفت حاصل کریں۔ قربانی کے بعد جانوروں کی آلائشیں گھروں سے باہر گلیوں، بازاروں، چوراہوں، ندی نالوں یا خالی پلاٹوں میں ہرگز نہ پھینکیں، بلکہ ویسٹ بیگ میں ڈال کر کوڑے دان تک پہنچائیں۔ LWMC اور ورکرز کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے حوالے کریں۔ یاد رکھیں، کھلے عام پھینکی کی آلائشیں نہ صرف تعفن آلودگی کے باعث بنتی ہیں بلکہ ان کے بدولت خطرناک بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ اپنے شہر کو خوبصورت صاف بنانے کے لیے LWMC کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ اچھا فیصلہ ہے، اچھا اعلان ہے۔ عید کی نماز انشاءاللہ 6:30 بجے ادا کی جائے گی، اور یہ ایک پمفلٹ میں نے لکھا تھا، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں شاید پاکستان کے اندر واحد آدمی ہوں کہ یہ کوشش کرتا ہوں اور فری دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اس کو لے کے پڑھتے نہیں۔ کل مجھے ایک ساتھی کہنے لگے، کوئی مسئلہ پوچھ رہے، میں نے کہا یہ پمفلٹ جو میں لکھا ہے، کہتے میں نے پڑھا ہے لیکن یاد نہیں۔ میں نے کیا پڑھا ہے آپ نے؟ آنکھیں کھول کر پڑھے، دماغ کو حاضر کر کے پڑھے، خدا کے بندے۔ تو یہ پمفلٹ آپ کے پاس ہوگا، اس کو آپ اخباری ردی میں نہ پھینک دیں، اس میں بڑی محنت میں نے کی، اس کے ایک ایک مسئلے کے ساتھ کتنے حوالے میں نے لکھے ہیں۔ خدا تعالیٰ توفیق دے اس پر عمل کرنے کے، آپ کی نسلوں کو بھی کام آ جائے گی۔